السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈے نمبر 30 ہے اور ہمارے لاسٹ ویک کا سیکنڈ ڈے ہے آج۔ اور کل ہم نے یہ بات کی تھی کہ کنٹرولنگ پیرنٹس سے ہم نے جو ہے وہ ہم نے میتھ پڑھی تھی کہ پیرنٹس کو جو ہے وہ کنٹرولنگ پیرنٹ ہونا چاہیے۔ اب آج ہم یہ دیکھیں گے کہ دا اولڈ وے، یعنی پرانا طریقہ ہمارا اپنے بچوں کو تربیت کرنے کا جو تھا، اور وہ یہ تھا کہ ڈسپلن، یعنی ہم جو کنٹرولنگ پیرنٹس ہوتے ہیں، ہم اصل میں یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو ڈسپلن سکھا سکیں۔ یعنی یہ جو ٹریڈیشنل پیٹرن ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے، اور ہم اس میں کہتے ہیں کہ ہماری جاب ہے کہ ہم نے اس کو فکس کرنا ہے اور ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ یعنی ہمارے بیک اینڈ پہ یہ بیٹھا ہوا ہے کہ بچے ہمیشہ غلط کریں گے، اور بچے ہمیشہ جو ہے وہ ان کو یعنی غلطی کے اوپر ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اس میں انٹینشن کا مسئلہ نہیں ہے، آپ لوگوں کی نیت کے اوپر ایز اے پیرنٹ کوئی شک نہیں کیا جا رہا۔ آف کورس پیرنٹس کی نیت ہمیشہ ٹھیک ہوتی ہے، اور وہ اپنے بچے کو ایک اچھا انسان اس سوسائٹی میں بنانا چاہتے ہیں۔ پرابلم یہاں ہوتا ہے کہ جو طریقہ ہم استعمال کرتے ہیں وہ غلط طریقہ ہوتا ہے۔ ہماری نیت بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس عمل کو کرنے کے لیے جو پروسیجر ہم یوز کرتے ہیں، اور وہ پروسیجر ہوتا ہے جو ہمارے ہمیشہ سے بیٹھا ہوا ہے کہ چلڈرن لرن فرام پین، کہ بچے کو اگر آپ نے ڈسپلن کرنا ہے تو آپ اس کو پنشمنٹس دیں گے، آپ اس کو جو ہے وہ ایک سختی والے ماحول میں رکھیں گے تو بچہ ڈسپلن نکلے گا۔ اب اصل میں وہ ڈسپلن نہیں ہو رہا ہوتا۔ اس کو آپ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ چھوٹے ہوتے کوئی کسی دوسرے بچے کو بلی کر رہا ہوتا ہے نا، بلی کرنے کا مقصد ہوتا ہے کہ جی وہ اپنی اتھارٹی جو ہے وہ تھوڑی سی سپیریورٹی جو ہے وہ دوسرے بچے کے اوپر ڈال رہا ہوتا ہے، اور ہم کہتے ہیں یہ اس بچے کو بلی کر رہا ہے۔ تو یہ جو ہم کنٹرولنگ پیرنٹ ہوتے ہیں نا، اصل میں یہ ایک ایڈلٹ انسان کا بلی کرنا ہے، کہ ایک ایڈلٹ انسان کو یہ اتھارٹی دے دی گئی ہے کہ وہ کسی بھی دوسرے انسان کو اپنی مرضی کے مطابق چلائے۔ اور جب ہم اس بلی والے بیہیویئر کے اندر اپنے بچوں کو چلاتے ہیں تو وہ ہم تربیت کے نام کے اوپر اور ڈسپلن کے نام پہ اوپر جو اسٹریٹجیز یوز کرتے ہیں، وہ بچے کو کہہ لیں بگاڑنے میں سب سے بڑا ہاتھ انہیں کا ہوتا ہے، کہ کل کو بڑا ہو کے وہ بھی اسی طرح اپنے آگے آنے والی نسل کو بلی کرے گا جس طرح آج آپ کر رہے ہیں۔ اب اس کی پوائنٹ کہہ لیں یہ ہے کہ آپ کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ جی نہیں میں بلی نہیں کر رہا اپنے بچے کو۔ اس کا کی پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیں، آپ اپسیٹ ہوتے ہیں، آپ دوسروں کو بھی اپسیٹ کرنے لگ جاتے ہیں۔ آپ کچھ ہوتا ہے کہیں اور برستے آپ اپنے بچے کے اوپر ہیں، حالانکہ بچے کا قصور بھی نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے بچے کو بلی کر رہے ہیں۔ آپ کسی جگہ کا غصہ کسی دوسرے کے اوپر جب نکالتے ہیں تو اٹ مینز یو آر بلنگ یور چائلڈ۔ آپ ایسے معصوم بچے کے اوپر غصہ نکال رہے ہیں جو ابھی پوری طرح ڈیولپ ہی نہیں ہوا، اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اماں کو ہوا کیا ہے بھئی اس وقت میں۔ تو اس لیے ہمیں اس وقت میں رک کے کانشیسلی پاز دینا ہوگا، ہمیں کانشیسلی سوچنا ہوگا کہ ہم جو کر رہے ہیں، ہمارا جو بیہیویئر ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے، اور پھر ہم یہاں پر سیکھیں گے باؤنڈریز بنانا۔ ہم دیکھیں گے کہ ایک کانشیس پیرنٹ جو ہوتا ہے وہ باؤنڈریز بناتا ہے، اور وہ جو باؤنڈریز ہوتی ہیں وہ اس بات کے بالکل اپوزٹ ہوتی ہیں کہ ہر وقت ایک ڈسپلنڈ وے میں چلا جائے۔ ایک بچے کی اپنی باؤنڈریز ہیں، ایک ہماری اپنی باؤنڈریز ہیں۔ ہم اس کی باؤنڈریز میں گھس کے جب اس کو تنگ کرتے ہیں نا، ہم اس کو کہتے ہیں کہ نہیں تم نے یہ کرنا ہے، تم نے یہ نہیں کرنا، تو یہ اس کی باؤنڈری کے اندر ہم گھس رہے ہیں۔ اور اگر وہ بدتمیزی کر رہا ہے یا وہ آپ کی بات نہیں سن رہا تو وہ کہیں نہ کہیں کسی حد تک آپ کی باؤنڈری کے اندر گھس رہا ہے۔ اب آپ نے اپنا اور بچے کا ریلیشن اس طرح کا بنانا ہے کہ ایک عزت کا رشتہ ہو، ایک محبت کا رشتہ ہو، ایک پیار کا رشتہ ہو۔ آپ اپنے آپ کو ذرا 10 میں سے مارکس دے کے اس وقت دیکھیں کہ آپ کا یہ رشتہ اپنی اولاد کے ساتھ ہے، یا بس صرف ایک ہوا بنے ہوئے پیرنٹس ہیں، ہم بس ٹیبو کے طور پہ ہم اپنے آپ کو ایز اے پیرنٹ یوز کر رہے ہیں۔
تو آپ کو اب یہ 10 سے آپ جتنے بھی نمبر دیں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ محبت، شفقت، انڈرسٹینڈنگ، بچے کو بھی انڈرسٹینڈ کیا جائے. یہ رشتہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں ہم صرف ہم جب کہتے ہیں 2 وے ریلیشن ہوتا ہے تو بچے کے معاملے میں بھی 2 وے ریلیشن ہوتا ہے. بچے کے معاملے میں بھی ہم نے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. یہ لیک آف انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ ہم نہ بچے کی باؤنڈری کو سمجھ پاتے ہیں اور نہ اپنی باؤنڈری کو سمجھ پاتے ہیں، اور نہ ہم بچے کو اس کی مسٹیک کے بارے میں بتا پاتے ہیں، نہ ہم اپنے آپ کو اپنی مسٹیک کے بارے میں بتا پاتے ہیں. اب آپ 1 منٹ کے لیے اگر اپنے آپ کو بچے کے طور پہ امیجن کریں کہ جس طرح سے چھوٹے ہوتے آپ ایک بچے کے رول میں تھے. آف کورس آپ ایک دم سے کھجور کے درخت سے نیچے ایک دم ایز اے بڑے تو نہیں اور والدین ہی بن کے تو نہیں اترے، بچپن آپ نے بھی گزارا ہے. تو آپ ذرا پیچھے کی طرف جائیں اور اپنے بچپن کو یاد کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو سخت پنشمنٹس اور ایک خام خواہ کے کچھ اصول ہوتے تھے وہ آپ کو کتنا فرسٹریٹ کرتی تھی چائلڈہڈ میں، وہ آپ کو اندر سے کتنا بھر دیتی تھی اور وہ آپ کو کتنا اریٹیٹ کرتی تھی ہر کام کرتے ہوئے. اور جو شیم ہر بات کے اوپر ایک آپ کو کہہ لیں کہ شیم یا گلٹ یا یہ سارا کچھ ہوتا تھا، وہ ایک ٹکنگ بوم کی طرح ہوتا تھا کہ ہر وقت ایک ہو رہا ہے. ہم ایک کسی بچے کو کہہ رہے ہیں تم نے یہ غلط کر دیا، تم نے یہ گرا دیا، تم نے اس کو اس طرح سے اٹھا دیا، تم نے اتنا اونچا بول دیا، تم نے یہ کر دیا، تم نے یہ کر دیا. یعنی ہم ایسے کٹہرے میں کھڑا رکھتے ہیں جیسے وہ ایک مجرم ہے، وہ صبح سے لے کے شام تک جرم ہی کرتا آتا ہے، اور وہ بیچارہ ہماری یہ جملے جو شیم والے ہوتے ہیں سن سن کے ایک بوم کی طرح بھرتا جاتا ہے، اور پھر ایک مومنٹ آتا ہے کہ وہ ٹھا کر کے بلاسٹ ہو جاتا ہے، یا تو وہ بدتمیزی کر دیتا ہے یا وہ رونے لگ جاتا ہے. ہم کہتے ہیں یہ کون سا موقع ہے رونے کا یا بدتمیزی کرنے کا؟ وہ سارے دن کا بھرا ہوا ہوتا ہے، وہ پچھلے ایونٹس کا بھرا ہوا ہوتا ہے جو ہم اسے شیم کنٹینیوسلی کر رہے ہیں. تو اس ٹکنگ بوم سے آپ نے اپنے بچوں کو بچانا ہے کہ ہم نے اپنے جملوں کو کانشیسلی بولنا ہے کہ میں جو بول رہی ہوں وہ کیوں بول رہی ہوں. فار ایگزامپل کہ ایک بچے سے اگر کوئی گلاس ٹوٹ جاتا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں تم نے گلاس توڑ دیا. گلاس توڑنے کا مطلب ہے کہ اس بچے کا دل کر رہا تھا کہ جی اچھا یہ گلاس ہے، میں اس کو نیچے پھینک کے دیکھتا ہوں کہ کتنا مزہ آئے گا. یا دوسری آپشن یہ ہے کہ اس کے ہاتھ سے گلاس گر گیا ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ آپ نے اپنا جملہ کیا یوز کیا ہے بچے کو گلاس توڑنے کے اوپر. آپ نے اس کو شیم کیا یا آپ نے اس کو انسان ہونے کے ناطے غلطی ہونے کا مارجن دیا اور ٹھیک ہے بھئی گلاس ٹوٹ گیا کوئی بات نہیں. تو آپ نے اس بات سے دیکھنا ہے کہ آپ اپنے بچے کو کنٹینیوسلی شیم تو نہیں کر رہے ہیں. اور یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے اور یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا اور ہمیں سیکھنا پڑے گا کہ ہمیں بچوں کے ساتھ باؤنڈریز کس طرح بنانی ہیں. باؤنڈریز میں آپ کو یہ بالکل بھی نہیں کہہ رہی کہ 2 سے 3 سال کے بچے کو جو ہے آپ باؤنڈری سکھائیں گے. اس وقت میں آپ کو ان کو سمجھنا ہے. وہ جو شروع کے 4-5 سال ہوتے ہیں اس میں آپ سمجھیں گے. جب آپ کسی وہ نئے آئے ہیں نا، کسی کا بھی تعلق جب آپ بناتے ہیں نا کسی بھی رشتے میں، تو آپ اس کو پہلے نا تسلی سے سنتے ہیں، سمجھتے ہیں. تو یہ جو شروع کے 4-5 سال ہوتے ہیں اس میں آپ نے تسلی سے بچے کو سننا ہوتا ہے، سمجھنا ہوتا ہے. جہاں آپ نہیں سمجھیں گے، جہاں آپ نہیں سنیں گے، وہاں پہ مسئلہ آپ کی طرف سے شروع ہو رہا ہے. وہ تو اپنے نارمل بیہیو کر رہا ہے. اچھا اب آتے ہیں آج کے ٹاسک کی طرف. اور ٹاسک یہ ہے کہ آپ نے اپنے بیلیف کو چیلنج کرنا ہے کہ میں نے بچے کا کنٹرولر نہیں بننا، میں نے بچے کا کو کریٹر بننا ہے، میں نے بچے کے ساتھ مل کے زندگی گزارنی ہے. کیونکہ جب آپ کنٹرولنگ وے میں ہوتے ہیں تو بچے آپ کی اسی انرجی کو ایبزارب کرتے ہیں اور وہ بھی اس طرح کے بن جاتے ہیں. لیکن اگر آپ کو کریٹر موڈ میں آئیں گے، آپ ان کا ساتھ دینے والے موڈ میں آئیں گے، تو یقین مانیے وہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہو جائیں گے. وہ آپ کو بھی سمجھنے لگ جائیں گے، وہ آپ کی باؤنڈریز کو بھی سمجھنے لگ جائیں گے. وہ آپ کی اس انرجی کو ایبزارب کرتے ہیں. اور میں نے یہ پریکٹیکلی اپنے بچوں کے ساتھ کر کے دیکھا ہے کہ جب میں نے انہیں باؤنڈریز کا کانسیپٹ دیا ہے تو میرا صرف ایک یہ جملہ کہہ دینا کہ بیٹا یہ باؤنڈری ہے، آپ کراس کر رہے ہیں، تو وہ فوراً سمجھ جاتے ہیں. کیونکہ جب
میں ان کو اس طرح سے سمجھاتی ہوں کہ ابھی اگر میں آپ کو ڈانٹوں تو آپ کی باؤنڈری ٹوٹے گی نا, آپ کو اچھا نہیں لگے گا نا. تو سیم اس طرح سے جب آپ یہ کر رہے ہو تو میری باؤنڈری ٹوٹ رہی ہے, اور میرے بچے کوئی 12 سال کے نہیں ہیں اس وقت, میرے بچے 6.5 اور 4.5 سال کی عمر کے ہیں. تو اس ایج کا بچہ یہ باؤنڈری کو بہت اچھے سے سمجھ سکتا ہے. تو آپ جتنا ان کے ساتھ کنیکشن بنائیں گے اتنا وہ اس کو سمجھیں گے. اب آپ نے آج کے ٹاسک میں ایک یہ چیز اور دیکھنی ہے کہ آپ کی بچوں کے ساتھ جو ڈیلنگ ہوتی ہے اس میں کتنی چیزیں, کتنی سوچیں اور کتنے جملے ایسے ہوتے ہیں جو کنٹرولنگ وے کے ہوتے ہیں, اور کتنے جملے ایسے ہوتے ہیں جو ایک اسپریچول گائیڈ کی طرح آپ لوگ گزار رہے ہوتے ہیں. پھر دوسرا, آپ کوئی سا بھی انسیڈنٹ ریسنٹلی لیں اور آپ دیکھیں کہ آپ نے انہیں کس طرح سے ڈکٹیٹ کیا. فار ایگزامپل, اگر آپ نے بچے کو کہنا ہے کہ نہاؤ تو آپ بچے کو کہیں گے اٹھو جلدی سے نہاؤ. اب آپ نے اس جملے کے اوپر غور کرنا ہے کہ وہ جملہ جو آپ نے بولا ہے انکانشیسلی, چونکہ ہم یہ جملے بول رہے ہوتے ہیں کیونکہ روٹین کے ہوتے ہیں تو ہم اس پہ زیادہ دھیان نہیں دیتے, تو آپ نے اس جملے کے اوپر غور کرنا ہے کہ وہ جو جملہ آپ نے بولا ہے وہ کیا بولا ہے, اور پھر آپ نے ساتھ ہی دیکھنا ہے کہ آپ کے بچپن میں وہ جملہ آپ کو اسی طرح بولا گیا تھا. آئی ایم 100% شیور کہ وہ جملہ اسی طرح سے ابھی بھی آپ کاپی کر رہے ہوں گے. تو آپ نے اس جملے کو پاز لگانا ہے. کسی بھی طرح کی ڈیلنگ ہو سکتی ہے, میں آپ کو اگزامپل دے رہی ہوں, آپ نے صرف اس پہ پاز لگانا ہے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ میں باؤنڈری تو نہیں کراس کر رہی ہوں اپنے بچے کی, یا اپنی باؤنڈری تو نہیں بچے کو کراس کرنے دے رہی ہوں. تو آپ نے آج یہ دیکھنا ہے کہ جو بھی آپ بچوں سے بات کر رہے ہیں کانشیسلی انکانشیسلی, اس میں آپ کی کتنا کنٹرولنگ موڈ ہے اور کتنا جو ہے کو کریٹر کے حساب سے آپ بچوں کے ساتھ چل رہے ہیں. یہاں پہ ختم کرتے ہیں, انشاءاللہ ملتے ہیں کل. جزاکم اللہ خیر, اللہ حافظ.